مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما محترم جناب عظیم اسکالر علامہ ناصر مدنی صاحب سے آپ کی بہت زیادہ محبت ہے، حتیٰ کہ آپ نے ان کا نکاح بھی پڑھایا۔ ان سے محبت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جماعت میں اکثر علماء اکرام ان کے ساتھ ناراض بھی ہیں، اور آپ کی محبت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کا بڑے سے بڑا خطیب ہو یا چھوٹے سے چھوٹا خطیب ہو، جس کو اللہ نے دعوت و تبلیغ کے لیے چن لیا ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت کرنی چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں آپ ایسے کہہ لیں کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اس کو عزت دیں۔ تو محترم مدنی صاحب ہماری جماعت کے ہونہار خطیب ہیں، اور کچھ دوست جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ کچھ مسائل میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بھی بالکل بجا ہے کہ خامی کسی میں بھی ہو سکتی، مجھ میں بھی ہو سکتی، آپ میں بھی ہو سکتی، اور کسی میں بھی ہو سکتی۔ تو اگر مجھ میں یا کسی اور میں خامی ہے تو اس کی اصلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اصلاح کرنے کا موقع دینا چاہیے، یا اور کوئی ساتھی ہے اس کو اصلاح کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ تو اگر اللہ نے ان کو موقع دیا ہے تو ان کو بھی اپنی اصلاح جہاں تک ممکن ہو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے۔ اکثر پروگرامز پر آتے اور جاتے ہیں، کیا دوران سفر کبھی آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے یا نہیں؟ سفر ہو وہ یقیناً مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس دوران بہت سارے سفر ایسے ہیں کہ جہاں بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی سفر کرتا ہے یا قدم اٹھاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ بہت زیادہ مرتبہ مختلف اوقات میں رات کے سفر میں جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ایک بات میں نے اس میں اندازہ کیا ہے کہ آج تک جتنے بھی حادثات پیش آئے ہیں ہمارے ساتھ، کبھی کسی نے بدتمیزی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ باقی لینا دینا تو جو ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے بدتمیزی والا رویہ اختیار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک سفر میں جب جلسہ سے فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا تو اسی سفر میں اس گاؤں سے تھوڑا آگے جا کر کچھ لوگوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا، اور وہ میری گاڑی جو تھی وہ لے گئے۔ ڈرائیور سے انہوں نے ان کا نمبر، ان کا ایڈریس وغیرہ لیا تو گاڑی لے گئے۔ اور بھی لوگ تھے، کسی کی موٹر سائیکل انہوں نے چھینی، کسی کی گاڑی چھینی، تو ہماری گاڑی بھی وہ لے گئے۔ یہ چونکہ کافی پرانی بات ہے، یہ اتنی موبائل کی اور ٹیلی فون کی سہولتیں تو نہیں تھی، کم تھی۔ تو جب وہ چلے گئے تو گاؤں سے کچھ لوگ جو جلسہ سن کے واپس آ رہے تھے، انہوں نے ہمیں واپس گاؤں میں پہنچایا۔ ہم رات وہیں ٹھہرے، اور وہاں سے ایک پی ٹی سی ایل ٹیلی فون تھا، اس سے میں نے گھر رابطہ کیا، تو مجھے گھر والوں نے بتایا کہ ٹیلی فون آیا ہے کسی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے، وہ آ کے لے جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی خاص کرم نوازی اور اس کی خاص مہربانی ہے، ورنہ آج کل تو کوئی سائیکل لے جائے تو وہ واپس نہیں آتی۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص اللہ کی کرم نوازی کہ وہ گاڑی لے بھی گئے اور گاڑی خود بخود انہوں نے واپس بھی بھیجی۔